informed the National Assembly on Monday that the controversial constitutional package has not yet been presented to the federal cabinet. اگر یہ حکومتی بل ہے تو سب سے پہلے حکومتی حلقوں میں مشاورت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو ایک ڈرافٹ بل کی شکل میں کابینہ کے سامنے لایا جاتا ہے، کابینہ اس کی اپروول دیتی ہے، اس کے بعد ایک کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز ہے CCLC، میں خود اس کا کنوینر ہوں، اس کمیٹی میں ایک دفعہ اچھی طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ مزید چیزیں درست ہونے والی ہیں، اور اگر اتحادی حکومت ہو تو CCLC میں ہمیشہ ساروں کی نمائندگی ہوتی ہے، اس دفعہ بھی ایسا ہی ہے، پچھلے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ نوید قمر صاحب بیٹھے ہیں، ہم کلاس بائی کلاس پہلے دیکھتے تھے، اس کے بعد لے کے آتے تھے، پھر کیبنٹ کہتی ہے کہ جی اب اسے پارلیمنٹ میں لے جایا جائے، یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اسے قومی اسمبلی میں لے کر انٹروڈیوس کروائے یا سینٹ میں کرائے، اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں جواب دہ ہوں۔ ابھی یہ بل مسودہ بن کے کابینہ میں نہیں گیا، ابھی یہ CCLC میں ڈسکس نہیں ہوا، کچھ عرصے سے یہ مشاورت جاری تھی۔ This package includes amendments such as fixing the Chief Justice's tenure for 3 years. The legislation, previously expected to be tabled over the weekend, was delayed as the government worked to gather support. There are confirmed that the draft has neither been discussed in the Cabinet Committee for Disposal of Legislative Cases nor in the Federal Cabinet itself. جو مناسب قانون سازی کرے وہ قانون سازی اس کا اختیار ہے۔ ہم اپنی مخالفتوں میں اور ٹائمنگز کی وجہ سے کہ آج مجھے سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، آج انہیں سوٹ کرتا ہے، ہم اپنی داڑیاں کھینچتے رہتے ہیں اور اپنی ساری طاقت جو ہے جا کے جھولی میں ڈال آتے ہیں۔ خدارہ مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، 25 کروڑ عوام نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ نے ڈائریکشن طے کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ ملک کیسے چلنا ہے۔ چیف جسٹس نے چینی کا ریٹ نہیں مقرر کرنا، چیف جسٹس نے بجلی کے کھمبے لگانے کا حکم نہیں دینا، چیف جسٹس نے نہیں کہنا کہ کون سی سیاسی جماعت کو کس طرح سے چلنا ہے، منشور میں نے دینا ہے، میرے قائدین نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے، انہوں نے دینا ہے۔ The government has initiated talks with parliamentary parties to build consensus on the amendments that are added, urging opposition parties to offer constructive recommendations. فضل الرحمان صاحب کی تجویز جو تھی وہ ہم نے مانی، بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی بالکل، اسحاق ڈار صاحب کو بٹھایا، آپ لوگ بھی ہوں گے، تمام پارلیمانی جماعتیں جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہیں ان سے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اتفاق رائے کی ہماری کوشش ہے۔ یہ بات آپ کو آج ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر عرض کروں گا کہ اس پہ تکے لگانے والی تنقید کرنے کی بجائے آپ مثبت تجاویز لے کے آئیں کمیٹی میں، جو آپ کی اچھی تجاویز ہوں گی ہم بھی سر نگوں کریں گے، جو ہم مناسب بات کریں آپ بھی اس انگیجمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں۔ Defense Minister Khwaja Asif described the legislation as an effort to address constitutional imbalances, particularly concerning parliamentary powers. He emphasized the need to protect the role of the parliament in accordance with the constitution. اگر کہیں اس میں پچھلے 5, 7, 10, 15, 20 سال میں کہیں ایروجن ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیا جائے، اور اس کا بنیادی جو ڈاکومنٹ تھا وہ میثاق جمہوریت تھا، جو 2006 میں میاں نواز شریف نے اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کیا، اور اس میں اور بھی پارٹیوں نے بعد میں سائن کیا جس میں PTI بھی شامل تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بصیرت پارلیمنٹیرینز جو اولین ہمارا فرض ہے قانون سازی اور آئین کی پروٹیکشن جو ہے کے اسپیسیفک پولیٹیکل انٹرسٹ کے اسپیسیفک لیجسلیشن کی جائے، اس ایک بیسک ڈاکومنٹ کو مشعل راہ بنا کے اس کو فالو کیا جائے۔ Meanwhile, opposition leader Asad Kaisar condemned the lack of transparency, accusing the government of trying to pass the bill in haste. جناب اسپیکر،
مجھے آج اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ جس طرح اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی اور اس پارلیمنٹ کو ایک ربر اسٹیمپ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس پارلیمنٹ کو ایک مذاق بنایا گیا، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں، اور میں اس حوالے سے اپنے پی ٹی آئی کے تمام جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کی بہادری، ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں۔ خاص کر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے جتنی حکمت اور بہادری سے اس حالات کا مقابلہ کیا، اور میں محمود چکزئی صاحب اور آئین پاکستان کی لیڈرشپ کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ Discussions with key stakeholders, including Maulana Fazlur Rahman, are ongoing as the government seeks to secure the necessary votes in both houses of parliament. Despite the push for a quick passage, uncertainty remains, particularly in the National Assembly, where the ruling coalition is still short the required votes for a constitutional amendment. The FBI has launched an investigation into what it describes as an attempted assassination of former President and Republican candidate Donald Trump. The incident occurred on Sunday at Trump's golf resort in Florida, where the U.S. Secret Service opened fire on a gunman. The suspect, identified by media as Ryan Wesley Ruth, has previously traveled to Ukraine in 2022 to support its war effort and was interviewed by several news outlets during his time there. In response to the attack, Secret Service and Homeland Security agents have searched Ruth's former home in Greensboro, North Carolina, as the investigation intensifies. This is the second major security breach involving Trump in recent months, following a shooting at a Pennsylvania rally which the former president was grazed by a bullet. With just 2 weeks to go before the November 5th presidential election, this latest incident has added to growing concerns over the safety of candidates and the rising political tensions across the country. Israeli forces have continued their deadly assaults across Gaza, with airstrikes killing at least 5 people at a bakery in Al-Mawasi and 10 more in the Nusayrat refugee camp. In Gaza City, the Zaytun and Sheikh Radwan neighborhoods were also targeted, claiming the lives of 10 other people, including children. The violence has pushed the death toll to over 41,200, with more than 95,400 wounded in the ongoing war. Meanwhile, in the occupied West Bank, Israeli settlers assaulted students and teachers at school in Mujarat, northwest of Jericho, adding to the escalating violence in the region. In a significant admission, the Israeli military acknowledged a high probability that 3 Israeli captives who died in Gaza last November were killed by its own airstrikes, reversing months of denial. As the conflict shows no sign of de-escalation, the human toll continues to rise with no immediate end in sight. Ukraine has officially called on the United Nations and the International Committee of the Red Cross to verify the situation in parts of Russia's Kursk region now under Ukrainian control. Foreign Minister Andriy Sybiha stated the move is meant to demonstrate Ukraine's commitment to international humanitarian law, following claims that Ukrainian forces have seized about 100 settlements in the region. Meanwhile, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov has dismissed Ukraine's request as a provocation. Talks between the Red Cross and Russian officials are ongoing, but there are no response yet from either the UN or the ICRC. In Moscow, Russia's Ministry of Defense is facing a growing corruption scandal. 2 military officials, Ivan Polakovsky and his subordinate Grigory Zorin, have been charged with accepting $120,000 in bribes over the last 3 years. This follows a broader crackdown on corruption within the ministry, with at least a dozen military officials arrested since April, including high-ranking figures like Deputy Defense Minister Timur Ivanov. These charges come as Russian military operations in Ukraine continue, intensifying scrutiny on the Ministry of Defense.